سرسبز وادیوں اور گھاٹیوں سے گھرا وہ راستہ شہر بریدہ کے قریب وہ جوار میں پھیلی ان بستیوں کی طرف جاتا تھا جو عرصہ دراز سے شہر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس سے جدا تھے۔ یہاں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی، بدلتے وقت کے تقاضوں سے ماورا اسرار اور موز سے بالاتر۔ تنگ گلیوں پر جھکے کچے مکان رات کے اس پہر عجیب وحشت کا سماں پیدا کر رہے تھے۔ کچھ کھڑکیاں تاریک ہو چکی تھیں، کچھ نہیں بھی ہوئی تھیں۔ دکانیں بند تھیں، گلیاں، کوچے، چوراہے سنسان، اور خاموشی اتنی گہری، اتنی پرسکون تھی کہ اگر جو سوئی بھی پھینکی جاتی تو اس کی گونج بھی سنائی دیتی۔ واحد آواز جو اس لمحے سکوت کو توڑ رہی تھی وہ اس گھوڑے کی ٹاپوں اور سانسوں کی آواز تھی جس کی پشت پر وہ عدم بن مراد کے ہمراہ سوار تھی۔ پتھریلے راستوں پر جہاں بجا بارش کا پانی جمع تھا، جس پر زرکار کرنیں منتعش ہو رہی تھیں۔ زندگی کے آثار نمایاں تھے، مگر ان بستیوں کے متعلق جو کچھ اس نے سن رکھا تھا وہ خدشات کی صورت پر اس کے دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اس نے سر اٹھا کر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ عدم ایک ہی جست میں گھوڑے سے اتر چکا تھا۔ ہر منظر، ہر آہٹ، ہر آواز سے ماورا خوف، وحشت اور بے سکونی کے ہر احساس سے بے نیاز، وہ گھوڑے کی باگ تھامے مشرقی گلی کی جانب بڑھ گیا تھا جو دوسرے تمام راستوں اور گلیوں کی نسبت زیادہ تاریک، زیادہ ویران، زیادہ سنسان تھی۔ وادی برکان کے جنگلات میں تنہا قدرت کی ہر شے سے دوستی نبھانے والی نورسین کا دل اچک کر حلق میں آ گیا تھا۔ خوف سے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ برکان کی طرف سے چلتی مشرقی ہواؤں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ ایسی تو نہ تھی، کبھی نہ تھی۔ یکدم گھوڑا ہنہنانے لگا، آواز بلند ہوئی، پھر مزید بلند ہوئی۔ عدم نے گھبرا کر اطراف میں نگاہ دوڑائی، پھر سرزنش سے انداز میں اپنے گھوڑے کو گھوری دی۔ گھوڑے نے اپنا سر گرا لیا۔ وہ بے بس تھا، اس کا احتجاج بجا تھا۔ عدم کے گھر کو جاتی گلی تنگ تھی، وہ اندر نہ جا سکتا تھا۔ عدم بھی سا بے بس تھا، اس کا احتجاج بھی بجا تھا کہ راستے کی کچی مٹی کیچڑ میں ڈھل چکی تھی، بارش کا پانی بھی ٹھیک سے خشک نہ ہوا تھا۔ اس صورت میں اپنی دلہن کو پیدل لے کر جاتا بھی تو کیسے؟ دفتن عقب میں مردانہ آواز گونجی، عدم! سنسناتی آواز نے پکارا، کیا تم عدم ہو؟ پھر جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے قیاس پر یقین کر کے وہ شخص خوشی کے عالم میں چیخ اٹھا تھا، عدم! عدم آ گیا! شمعیں جل گئیں، روشنیاں بکھر گئیں، اور گلیوں کوچے کے مکانوں کی کھڑکیاں کھٹ کھٹ کھلنے لگیں۔ وہ گھر جو ویران لگ رہے تھے اب آباد ہو چکے تھے۔ وہ گلیاں جو تاریک تھیں روشنیوں میں نہا گئی تھیں۔ وہ بستی جو خاموش تھی سرگوشیوں میں ڈھل گئی تھی۔ کوئی کسی گلی سے آیا تھا، کوئی کسی گلی سے، کوئی کھڑکی سے کودا تھا، کوئی چھت سے لپکا تھا، کوئی سیڑھیوں سے اترا تھا، کوئی دروازے سے نکلا تھا۔ آن کی آن میں وہاں لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے جوان، سب نے ہی انہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ نورسین گھوڑے پر سوار تھی، اپنے چاروں طرف بھانت بھانت کے لوگوں کو، ان کے ہنستے مسکراتے چہروں کو، اشتیاق سے پرتجسس آنکھوں کو دیکھ کر کچھ خجل، کچھ حیران، کچھ پریشان ہو گئی۔ عدم! تم آ گئے! عدم! یہ کون ہے؟ عدم! تم کسے ساتھ لائے ہو؟ عدم! تم اتنا عرصہ کہاں غائب رہے؟ عدم! تم ٹھیک ہو؟ عدم! اس طرف دیکھو! عدم! یہ! عدم! وہ! سوال در سوال۔ ہر آواز میں فکر تھی، محبت تھی، احساس تھا۔ آنکھوں میں حیرت و استعجاب لیے نورسین نے عدم کو دیکھا جو اس تمام عرصے اس اندھیرے کا حصہ بننے کی کوشش کر رہا تھا جو رہا ہی نہ تھا۔ کسی نے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ موڑا۔ چہرہ واضح تو ہوا تو سب نے اسے دیکھا۔ اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں، تیور بگڑے ہوئے تھے۔ وہ پیشانی پر ابھرے ٹھنڈے پسینے کو بار بار صاف کر رہا تھا، بار بار اپنے کان کے لوگوں کو چھیڑ رہا تھا، بار بار اپنے جوتے کے نوک سے مٹی کرید رہا تھا۔ وہ ان کے کسی سوال کا جواب دے رہا تھا، نہ ہی توجہ ورما رہا تھا۔ فرار کے تمام راستے مسدود تھے، وہ غائب بھی نہ ہو سکتا تھا۔ پھر کسی بھلی عورت نے نورسین کے لباس کو جانچا، پرکھا، اور پھر تصدیق کے اعلان کر دیا، عدم کی دلہن! عدم کی دلہن! بس پھر کیا تھا؟ دکانیں کھل گئیں، ریسٹورانٹ کھل گئے،
ہر کرسیاں میزیں بچھائی جانے لگی، موم بتیاں جلائی گئیں، فانوس سجائے گئے۔ کوئی اپنے گھر سے کچھ لا رہا تھا، کوئی کچھ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستی کا مرکزی حصہ شادی گھر کا سا منظر پیش کرنے لگا۔ نورسین کو گھوڑے سے اتار کر اس سجی سجائی کرسی پر بٹھایا گیا، عدم کو بھی کھینچ کھانچ کر وہاں لایا گیا۔ مشروبات کا دور چلنے لگا، افراح کا رقص از سر نو شروع ہو گیا۔ گیت گائے گئے، مسکراہٹیں بانٹی گئیں، شورگل میں ایک میلہ سا سج گیا، اور اس عرصے میں نورسین دنیا جہاں سے کٹ کر اس بستی سے اسی بستی کے لوگوں تک محدود ہو گئی۔ دھرتی کی تمام رونقیں اس بستی پر سایہ فگن ہوئیں، اندھیرے کی دبریز تہیں آسمان کو اٹھنے لگیں، زندگی کی ہر تلخ یاد، ہر تلخ خیال ان میں غرق ہونے لگا۔ ہنستے مسکراتے خوش اخلاقی سے پیش آتے لوگوں کی محبت اسے کہیں اور لے گئی، اسے دنیا سے دور، زندگی سے دور۔ سکون ایسا بھی ملتا ہے، خوشیاں ایسی بھی ملتی ہیں، وہ حیران ہوئی۔ اس دوران کچھ نوجوان لڑکے عدم کے گھر کو جاتی گلی میں لکڑی کے تختے بچھانے لگے تھے، وہ اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ عدم ان کی مدد کو بار بار اٹھ رہا تھا اور بستی کے بزرگ اسے بار بار کھینچ کر واپس لے آتے تھے۔ مجھے کام کرنے دیجیے، کام ہوتے رہیں گے، تمہیں اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ میں بیٹھ چکا، اب تو جانے دیجیے، اتنی جلدی تمہیں ہرگز نہیں۔ راستہ بن چکا، اب تو اجازت دیجیے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تھوڑا خیال کیجیے، میری دلہن پریشان ہو رہی ہے۔ اس نے جھک کر بزرگ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم پریشان ہو رہے ہو؟ عدم گڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ خدا خدا کر کے راستہ مکمل ہوا تو پھولوں کی لالیں پڑ گئے۔ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے نوجوانوں کو قریبی جنگل بھیج کر پھول منگوائے گئے، پھر ان پھولوں کو ٹوکروں میں بھر کر خواتین راستوں میں کھڑی ہو گئیں۔ جس لمحے وہ لباس کا دامن سنبھالے عدم کے ہمراہ ترتیب سے رکھے لکڑی کے تختوں پر قدم رکھ رہی تھی، اسی لمحے اس پر پھول نچھاور ہو رہے تھے۔ عام سی بستی کے عام سے لوگوں میں وہ منظر خاص بن گیا تھا، بے حد خاص۔ رب سے دعا ہے اس کی رحمت تم دونوں پر سایہ فگن رہے۔ ایک بزرگ خاتون نے اس کا ہاتھ تھام کر دعا دی۔ آمین ثم آمین۔ نورسین کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں۔ جس لمحے اس نے عدم کے ہمراہ اپنے گھر میں قدم رکھا تھا، اس لمحے بستی کے لوگ ان کے لیے دعائے خیر کرتے واپس پلٹ گئے تھے۔ کھڑکیاں بتدریج بند ہونے لگیں، راستے، گلیاں، چوراہے سنسان ہونے لگے، دکانیں مقفل ہوئیں، سب نے گھروں کو رخ کیا، اور ایک بار پھر وہ بستی خاموش کلی بادہ اوڑھے گہری رات کے پردوں میں کہیں چھپ گئی۔ یہاں سے دور شہر بریدہ کے مفاصلات میں انزی بنگلہ دوسری منزل پر کوئی شخص ساری رات سیگار پیتا جاگتا رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، موم بتیاں پگھل کر ڈھیر ہو چکی تھیں، سیگار انگلیوں میں دبائے وہ طویل نشست گاہ پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ بے رنگ ہو چکا تھا۔ وہ قسمت کو دیکھ رہا تھا، نصیب کو کھوج رہا تھا۔ قلب نے سیدھی چال چلی تھی، مگر احساسات کا نتیجہ برعکس نکلا تھا۔ آشنائی کا جرم نہ اس پل چین لینے دیتا تھا اسے، نہ اس پل۔ اور وہ حیران تھا، وہ خود پر حیران تھا، اپنی سوچ پر، اپنے گمان پر حیران تھا۔ جب والد نے پہلی بار اسے نورسین اور عدم کے رشتے سے آگاہ کیا تھا تو اس گھڑی سے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جھرنا جو قرب اجوار میں کہیں بلندی سے بہہ رہا تھا، اس کی ضد میں اپنا آپ گہرائی میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ نورسین اور عدم، عدم اور نورسین، کب، کیسے، کیوں؟ وہ معمولی لوگ جو ایک ہونے لگے تھے تو وہ یکایک اس کی زندگی کی سب سے بڑی الجھن، سب سے بڑا راز، سب سے بڑی ضد بن گئے تھے۔ نورسین عدم بن مراد کی نہیں ہو سکتی تھی، کسی بھی صورت نہیں، مگر اسے خبر تب ملی تھی جب رشتہ ہو چکا تھا، تاریخ طے پا چکی تھی، شادی، گھر، ملبوسات، حق، مہر، ہر شے کا بندوبست ہو چکا تھا، اور یہ سب کام اس کے والد کر رہے تھے، اس کے جذبات اور احساسات سے بے خبر، بڑھ چڑھ کر رہے تھے۔ وہ اپنا متوقف بیان کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ اسے مٹا سکتا تھا جو لکھا جا چکا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی ٹھکرائی ہوئی شے عدم بن مراد کے پاس دیکھی تھی، مگر زندگی میں پہلی بار وہ نورسین امجد کو عدم بن مراد کے نام ہوتا دیکھ کر رنجیدہ ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی وجود کا اپنے سوا کسی اور کا ہونے پر دکھ ہوا تھا۔ نورسین، جس سے اسے کبھی محبت نہ ہو سکی تھی، جس کے ساتھ بیتے وعدے و عہدے پر مشتمل وہ 7 سال اس نے اپنی انگلیوں پر
گن کر لمحوں میں اڑائے تھے۔ وہ محبت جو اسے کبھی زیر کر ہی نہ سکی تھی، وہ خیال جو اسے بیدار کر ہی نہ سکا تھا، تو اب کیوں وہ اذیت میں آ گیا تھا؟ کیوں اس کا دم گھٹنے لگا تھا، دل رکنے لگا تھا؟ اس کا ہر وعدہ، ہر عہد، ہر امید، ہر آس، ہر یقین تو نورسین سے بات کرنے کے لیے، اسے چند گھڑیوں کی ملاقات کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ تعلق تھا تو صرف اسی حد تک، اس سے آگے کسی نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ وہ عہد تو محض باتیں تھیں، وہ محبت تو فقط ایک لفظ تھا، لفظ بھی اور وقت گزاری بھی۔ وقت گزاری؟ کیا وہ وقت گزاری ہی تھی محمود؟ دل کے نہاں خانے میں کوئی خیال جھوٹ بن کر اتارا تھا۔ چاہت تو کبھی بھی نہیں تھی، چاہت تو کبھی تھی ہی نہیں، تو پھر اب یہ جو آگ جل رہی تھی، یہ کیوں جل رہی تھی؟ وہ اسے جھلسا کیوں رہی تھی، فنا کیوں کر رہی تھی؟ اور عدم بن مراد کی سنگت میں نورسین کا وجود اس سے برداشت کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ حالانکہ بدلا تو کچھ بھی نہ تھا، اس کے حصے میں اب بھی تو کچھ ایسا ہی آیا تھا جسے وہ ٹکرا چکا تھا کہ نہیں۔ محمود نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ اسے عدم کی زندگی سے کوئی سروکار نہ تھا، نہ ہی وہ اسے اس قابل سمجھتا تھا۔ 15 سال اس نے عدم بن مراد کو مسلسل نظر انداز کیا تھا، اب پچھلے 15 دنوں سے وہ مسلسل اس کے حواسوں پر سوار تھا۔ عدم بن مراد، جسے وہ اپنی رد کی ہوئی، ٹکرائی ہوئی ہر شے کا مستحق سمجھتا تھا، جسے وہ خیرات کے روپ میں اپنی مستقل چیزیں دان کر دیتا تھا، کپڑوں سے لے کر بستے، رقم، کتابیں، پالتو جانور اور ملازم تک۔ دوست، ساتھی اور جان پہچان والی لڑکیاں البتہ اس کی ذات تک ہی محدود رہتی تھیں کہ اسے اپنے اور عدم بن مراد کے درمیان اس فرق کو برقرار رکھنا اور اس حد کو قائم رکھنا آتا تھا جو یوم اول سے عنزی صاحب نے دونوں کے مابین دیوار کی صورت میں استوار کر دیا تھا۔ عدم بن مراد، وہ اس گھر کا فرد ہی کہاں تھا؟ اس کی حیثیت تو ایک ملازم کی سی تھی، ملازموں سے بھی کچھ کم، کیونکہ ملازم تو اس گھر کی ضرورت تھے، وہ تو ضرورت بھی نہ تھا۔ ایک انچاہا وجود جو ایک مجبوری، ایک بوجھ کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ملازموں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ملازم میں اس کا کھانا پینا تھا۔ ملازم ہی اس کے دوست تھے، ساتھی تھے، ہمدرد تھے۔ اس گھر سے، اس گھر کے مکینوں سے اس کا تعلق اس پائے کا تھا ہی نہیں کہ وہ سندس کی بہن نورسین کے مقدر میں لکھ دیا جاتا۔ دنیا جہان کی تمام لڑکیوں میں صرف نورسین ہی اس کے مقدر میں کیوں لکھ دی گئی تھی؟ کیا اس لیے کہ وہ اسے رد کر چکا تھا، ترک کر چکا تھا؟ وہ پاگل ہو رہا تھا، وہ پاگل پن کی حد تک اپنی سوچ کے دائروں کو بھنبوڑ رہا تھا، اپنے دل کے خانوں کو نوچ رہا تھا۔ اور نورسین، وہ کیسے مان گئی تھی؟ وہ تو مختلف خیالات کی مالک، پڑھی لکھی، ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، امیر باپ کی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی۔ اس نے کیوں عدم بن مراد جیسے نوجوان کا رشتہ قبول کر لیا تھا؟ کیسے اسے اپنا لیا تھا؟ سندس خاموش تو نہیں رہی ہوگی، اس نے بتایا تو ہوگا کہ وہ کس حیثیت کا نوجوان ہے۔ اس کے باوجود نورسین نے رضامندی کا عہدہ دے دیا، اپنے لیے عدم جیسے نوجوان کا انتخاب کر لیا۔ انتقام کے لیے، بدلے کے لیے؟ پھانس کی طرح کوئی شے اس کے حلق میں آ کر اٹک گئی تھی۔ وہ انگلیوں سے اپنی پیشانی مسلتا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجلس کے بند دروازے کی دوسری طرف سندس کھڑی تھی، وہ نہ جانے کب سے دروازہ بجا رہی تھی، جانے کب سے اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا، جواب نہیں دے رہا تھا۔ سندس کی آنکھوں میں غصہ تھا، قہر تھا، بے یقینی تھی، بدگمانی تھی۔ آخر نورسین کی شادی کا وہ اتنا اثر کیسے لے سکتا ہے؟ کیسے وہ یوں سرعام اس کا، اس کی محبت کا، اس کے حسن کا تماشا بنا سکتا ہے؟ کیسے وہ اس کی حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے، اس کی موجودگی کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ کیسے؟ آخر کیسے؟ دعا کرو وہ تمہارا ہی رہے۔ گھر کی خاموشی میں کہیں نورسین کی آواز تڑپ بن کر گونجی تھی۔ مجلس کا دروازہ بجاتے اس کے ہاتھ ایک دم رکے تھے، اس کا تنفس یکایک تیز ہوا تھا۔ دل میں خدشے کا روپ دھارے کسی سوال نے سر اٹھایا تھا، جس کی تردید میں اس نے فوراً نفی میں گردن ہلائی تھی۔ محمود اور سندس کے لیے وہ رات بڑی طویل تھی، گزرنے میں نہ آتی تھی۔ وہ احساس بڑا ہی کربناک تھا، مٹنے میں نہ آتا تھا۔ کچھ چھن جانے کا جو خدشہ تھا، وہ دونوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا تھا۔ جو بے حیائی اور بے وفائی کا زہر دونوں نے کسی کے دل میں اتارا تھا،
اور زہر اب ان پر بھی اثر کرنے لگا تھا۔ خوابگاہ اور چھوٹے سے برآمدے پر مشتمل کچی اینٹوں کے مختصر مکان کا جائزہ اس نے اگلے دن صبح کے پرنور اجالے میں لیا تھا۔ گھر میں ضرورت کی چند اشیاء کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ نہ الماریاں تھیں، نہ سجاوٹی فانوس تھے، نہ آرائشی برتن تھے۔ ویران اداس آنکھوں سے اس نے ہر ایک شے کو دیکھا، پھر اس نے ایک ایک شے کو ہاتھ لگایا، محسوس کر کے اس پر حق ملکیت جتایا۔ اس نے کھڑکیوں، دروازوں، دیواروں اور برآمدے میں رکھے تمام پودوں کو بتایا کہ وہ ان کی مالکن ہے، وہ اسے اپنا گھر بنا رہی تھی۔ خواہشات اور جذبات کو دفنا کر اس چھوٹے سے مکان کو اپنا مسکن بنا رہی تھی۔ اور پھر یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے نہ جانے کیوں رونا آیا۔ حالانکہ یہ سزا تھی، اور سزا اگر آسائشات زندگی سے جڑی ہوں تو وہ پھر بھی سزا تو نہ کہلاتی۔ یوں ہی خیالات سے لڑتے وہ آہستہ سے اٹھی اور خوابگاہ کی اکلوتی کھڑکی کھٹاک سے کھول دی۔ چوکھٹ پر بیٹھی چڑیاں چہچہاتے ہوئے اڑ گئی۔ نورسین کی مداخلت اسے ہرگز پسند نہ آئی تھی۔ تبھی وہ سامنے منڈیر پر ٹک کر چوں چوں کرنے لگی تھی۔ احتجاجاً اس کے دانے، اس کی نام کا رزق چوکھٹ پر بکھرا تھا، اسی مقام پر جہاں نورسین کھڑی تھی۔ نورسین نے دانوں کو مٹھی میں بھر کر سامنے والی دیوار پر اچھال دیا۔ کچھ دانے نیچے جا گرے، کچھ منڈیر پر گرے اور کچھ منڈیر کے اس پار۔ چڑیا چیخ مار کر اڑی، حیران ہو کر، غصہ دکھا کر، پھر فضا میں منڈلانے لگی۔ وہ کبھی اوپر جاتی، کبھی نیچے آتی، کبھی دیوار پر اچھلتی اور کبھی نیچے کھو جاتی۔ نورسین دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ جب ہر لحاظ سے چڑیا کو امن و امان کا احساس ہو چکا تو وہ فاصلے پر ہی منڈیر پر بکھرے دانے چگنے لگی، اور نورسین خاموشی اور سکون سے نیلاہٹ میں سمائے وسیع و عریض آسمان کا نظارہ کرنے لگی۔ اور تبھی اسے عقب میں آہٹ کا احساس ہوا تھا۔ عدم غالباً ابھی ابھی مسجد سے لوٹا تھا۔ جوتے اتارے وہ سیدھا اس کے عقب میں بے حد قریب آن کھڑا ہوا تھا، اتنا قریب کہ وہ عود کی اس خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی جو وہ جانے سے پہلے اپنے کپڑوں پر لگا کر گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں یوں ہی آسمان پر کسی غیر مرئی نقطے کو کھوجتے رہے اور اڑان بھرتے طرح طرح کے پرندوں کا دور دور تک تعاقب کرتے رہے۔ پھر خاموشی سے اکتا کر عدم بن مراد نے کھڑکی کے پٹ پر آہستہ سے دستک دے کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا تھا، اور وہ متوجہ نہ ہوئی تھی، ہونا ہی نہیں چاہتی تھی۔ عدم نے ہاتھ آگے کر کے اوپر نیچے ہلایا۔ نظروں کا ارتکاز ٹوٹا تو وہ کسی اور اطراف دیکھنے لگی تھی۔ اب وہ چڑیا کو دیکھ رہی تھی، اس کے دانوں کو دیکھ رہی تھی جن پر اس کا نام لکھا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میرے حصے میں محمود کی ٹھکرائی ہوئی شے نہیں آئی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے عدم نے وہی بات دہرائی ہو اور بار بار دہرائی ہو، مگر عدم تو خاموش تھا، وہ تو کچھ کہہ ہی نہ رہا تھا۔ لب تو سل گئے، اب اندر کا شور کیسے کم ہو؟ وہ مضطرب ہوئی تھی۔ وہ وادی برکان یا شہر بریدہ کی کوئی عالیشان عمارت ہو یا جمامہ کی کسی بستی کا چھوٹا سا مکان، کھڑکی سے آسمان تو ایک جیسا ہی دکھتا ہے۔ عدم نے یکایک حقیقی خاموشی کو توڑا تھا۔ نورسین کا اندرونی شور یکایک خاموشی میں ڈھل تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عدم کی بات کی تائید یا تردید کیے بنا وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ عدم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اٹھی ہوئی مضطرب نگاہیں کچھ حیا سے، کچھ انہونے سے خوف سے جھک گئی تھیں۔ چند پل خاموشی کے نظر ہوئے، پھر وہ کہنے لگا، مجھے اندازہ ہے یہ گھر تمہارے شائع شان نہیں۔ کیا میں نے کوئی شکوہ کیا؟ نورسین کی جھکی نگاہوں میں کہیں کوئی خواب ٹوٹا تھا، آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں۔ مگر تمہاری آنکھیں تو کر رہی ہیں۔ نورسین نے چونک کر سر اٹھایا۔ عدم کی فتح ہوئی تھی، اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا تھا، امید بھرا، یقین بھرا تبسم۔ نورسین بے قراری سے لب کاٹے باہر دیکھنے لگی تھی۔ بے حد محبت اور احترام سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر، اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر وہ عدم ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ جذبس ہوئی۔ تم خائف ہو مجھ سے؟ نہیں تو۔ بے اختیار ہاتھ چھڑا کر اس نے چہرے پر منڈلاتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ وہ عدم کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ کسی خیال کے تحت عدم یکایک سناٹے میں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک معدوم ہوئی تھی اور لبوں کا تبسم بھی طلسم کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ یکایک یہ دونوں چھوٹے سے اس مکان کے پراسرار خاموشی میں ڈھل گئے تھے، ایک دوسرے کے بے حد قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہوئے تھے۔
نورسین کا پورا وجود انہوں احساس کے تحت کانپ اٹھا تھا۔ وہی آواز دوبارہ گونجی تھی۔ مدھم شور یکایک ہی بلند ہوا تھا۔ ناشتے کے لیے؟ نورسین نے بمشکل حلق سے آواز نکالی تھی۔ ناشتے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ عدم کا لہجہ سرد تھا۔ اس سے قبل کہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرا تھا۔ عقب میں چڑیا شور مچاتی اڑان بھر گئی تھی۔ اسے اپنے حصے کا رزق جو مل چکا تھا۔ کچھ پل بیتے، کچھ ساعتیں گزری اور وہ اشتہا انگیز خوشبو بکھیرتا لوٹ آیا۔ اس کے ہاتھوں میں خاکی لفافے تھے جن میں صبح کا ناشتہ تھا۔ وہ ناشتہ جو انہیں صبح کے 7 بجے کرنا تھا، وہ اب 10:30 بجے ہو رہا تھا۔ تاخیر کے لیے معذرت۔ آتے ساتھ ہی اس نے نورسین سے کہا تھا۔ وہ جو بستر پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی تھی، فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں برتن رکھے ہیں، لے آؤ۔ میز کی جانب بڑھتے اس نے بے لچک انداز میں اسے حکم دیا تھا اور وہ فوراً ہی برتن اٹھا لائی تھی۔ عدم نے تشتری پر تلے ہوئے گوشت کے ٹکڑے نکال دیے تھے، ساتھ میں ابلے ہوئے آلو اور انڈوں کے ساتھ ڈبل روٹیاں بھی ہیں۔ یہ ام ہانی کی طرف سے ہے، یہ اسماعیل کی مہریاتی ہے، اور یہ خالہ لطیفہ نے بھیجا ہے، اور یہ نان عبدالکریم خباز کی طرف سے ہے۔ وہ عدم کو دیکھ کر رہ گئے۔ یہ سب ہمارے پڑوسی ہیں، اس نے بتایا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، خاموش نگاہوں سے اس کے چہرے کے تبسم تحریر کو کھوج رہی تھی۔ کہیں کوئی غصہ تھا، نہ ناراضگی تھی، حالانکہ جاتے وقت اس کے تاثرات کچھ اچھے نہ تھے۔ بیٹھو۔ کھانا طباق میں نکالتے ہوئے عدم نے یکایک رک کر اس سے کہا۔ نورسین نے گڑبڑا کر اس کے چہرے سے نگاہ ہٹائی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر بے حد سکون سے ایک لوتی رکابی میں گوشت کے ٹکڑے اور آلو نکالنے لگی تھی۔ انواع و اقسام کی رکابیوں سے سجی میزوں پر کھانے والی نورسین امجاد بڑی رغبت سے زمین پر بیٹھ کر وہ سادہ سا ناشتہ کر رہی تھی جو کبھی اس کے خانساؤں نے بھی نہ کیا ہوگا۔ عدم بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ معلومات کی سنگین نوعیت کو سمجھتے ہوئے کسی قسم کی تلخ کلامی سے بچنے کے لیے اس نے والد کو لکھ دیا تھا کہ وہ آج بریدہ کے مضافات میں سیر کے لیے جا رہی ہے، تاکہ والد اور والدہ انزی صاحب کے گھر آنے کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ اس نے وہ خط عدم کو بھی دکھایا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد وہ کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر کہنے لگا، تم اپنے والد سے یہ سب کب تک چھپاؤ گی؟ نورسین چپ ہو گئی۔ یہ اس نے ابھی تک نہ سوچا تھا، مگر جس لہجے میں عدم نے وہ سوال پوچھا تھا، وہ لہجہ اسے بری طرح سے چبھا تھا، ایسے جیسے وہ اس سے کہہ رہا ہو کہ میرے ساتھ یہاں آنے کا فیصلہ تمہارا تھا، اب تم اپنے اس فیصلے سے اتنی خائف کیوں ہو؟ اس کے لہجے کی نرمی کو سرد مہری میں اور آواز کو خاموشی میں ڈھلتے دیر نہ لگتی تھی۔ مناسب وقت پر بتا دیں گے، نورسین نے نرمی سے کہا۔ اور یہ مناسب وقت کب آئے گا؟ وہ اس پل بہت اجنبی سا لگا تھا۔ نورسین شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، اور یہاں وہ ہر ہمت کا شکار ہوا تھا۔ میں نے اپنے مطالبات اور شرائط میں اس امر کو مقدم رکھا تھا کہ میں جہاں بھی رہوں گا میری بیوی میرے ساتھ رہے گی۔ میں نے چچا سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ میری حیثیت کو ہو بہو اسی انداز میں پیش کریں گے جیسے کہ وہ ہیں، اور وہ یہ سب واضح کرنے کے بعد ہی تمہارا ہاتھ مانگیں گے، مگر وہ مجھ سے کچھ اور کہتے رہے اور تمہارے والد سے کچھ اور۔ اس نے ایک لحظے کے توقف کے بعد نورسین کو دیکھا۔ اس میں نہ قصور میرا ہے اور نہ تمہارا، مگر میں پھر بھی معافی چاہتا ہوں۔ چچا تو آخر میرے ہی ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اشارہ وضاحت کی طرف تھا۔ تمہاری آنکھیں تو کہہ رہی ہیں۔ نورسین سٹپٹا گئی۔ عدم نے لبوں پر ابھرتی بے ساختہ مسکراہٹ کو بمشکل روکا۔ نورسین اسے ایسا کرتا دیکھ چکی تھی، تبھی خفت چھپانے کو خاموشی سے اٹھ کر خوابگاہ میں آ گئی۔ اب وہ کسی ایسے کام کو تلاش کرنے لگی تھی جس میں غرق ہو کر وہ خود کو مصروف ظاہر کر سکے اور عدم کو دوبارہ اس سے ہم کلام ہونے کا موقع نہ ملے۔ مگر وہاں تو کوئی بھی ایسا کام نہ تھا جو اس سے چند ساعتیں ہی کر لیتا۔ یوں ہی بستر کی چادر کو ٹھیک کرتے اس نے اپنے بکچے سے کپڑے نکالنا شروع کر دیے۔ اب اگر تم نے اپنے والد کو خدمِ سیر کا حوالہ دے ہی دیا ہے تو کیوں نہ ہم اس تحریر میں حقیقت کا رنگ بھر دیں؟ عدم عقب میں نمودار ہوا تھا۔ نورسین گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھوں سے ملبوسات لے کر سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیا خیال ہے؟ خیال تو برا نہیں، مگر کیا؟ مگر کچھ نہیں۔ اس نے فوراً ہار مان لی۔ چلو پھر چلیں، بریدہ کے مضافات میں، جہاں جنت کی ہوائیں خوشبوؤں کے ہمراہ مچلتی ہیں۔ شادی کا پہلا دن عدم کی سنگت میں شہر بریدہ کے مضافات میں چہل قدمی کرتے گزرا۔
وہ یہاں پہلے کبھی نہ آئی تھی اور نہ ہی اس قدرت کے اس قدر حسین مقامات کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ وہ ان پہاڑوں پر بھی چڑھی تھی جن پر وہ اکیلے نہیں چڑھ سکتی تھی، اور ان جھیلوں میں بھی، اور تیزی سے بہتے دریاؤں سے زندگی کا مفہوم ڈھونڈا تھا۔ قدرت کی ہر ایک شے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، سکون قلب تھی، سکون آثار۔ شادی شدہ زندگی کا وہ پہلا دن عدم کی سنگت میں گزارا۔ ایک ایک پل اس کے اندر کا خوف اور بے چینی کم کرنے کے لیے تھا۔ عدم نے جیسے سوچ سمجھ کر گھومنے پھرنے کا لائحہ عمل تیار کیا تھا۔ وہ اسے ہر اس مقام پر لے گیا تھا جہاں وہ کچھ دیر کے لیے مبہوت ضرور ہو جاتی تھی۔ وہ اس سے باتیں بھی کر رہا تھا، مگر بے حد مختصر، جامع اور ڈھیر سارے مفہوم لیے ہوئے۔ زیادہ تر ان کے مابین خاموشی ہی ہم کلام کرتی تھی اور آنکھیں بے وفائی کر کے کچھ راز اگل دیتی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بے حد پراسرار تھے، اسرار سے بھرپور، ماضی کی تلخ یادوں میں دبے ہوئے۔ دونوں کا ایک ماضی تھا، ایک حکایت تھی جس کا عنوان واضح تھا، حکایت پوشیدہ۔ پہلی مرتبہ جب میں یہاں آیا تھا تو میری عمر 15 برس تھی۔ جمامہ کی نہر کے کنارے جوتے ہاتھوں میں پکڑ کر ٹھنڈی نم گھاس پر چلتے اس نے عدم بن مراد کو کہتے سنا تھا، چچا نے محمود کا گھوڑا میرے حوالے کر دیا تھا اور میں نے۔ اس نے ایک لحظ کے توقف کے بعد گہرا سانس لیا۔ میں نے عبداللہ کی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ نورسین ایک جھٹکے سے رک گئی تھی، عدم بھی رک گیا تھا۔ وہ نورسین کے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھ سکتا تھا اور اپنے ہاتھ میں دبے اس کے داہنے ہاتھ کی لرزش کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ حیران نہیں ہوئی تھی، اداس نہیں ہوئی تھی، وہ پریشان ہوئی تھی، خائف ہوئی تھی۔ میری اس حرکت پر انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور سزا کے طور پر اپنے ملازم کے ساتھ یہاں بھیج دیا۔ نورسین کو سنجیدگی سے دیکھتے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی، پھر وہ بے حد خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا تھا، یوں جیسے ماضی کا ہر منظر لہر کی لہروں سے ابھرنے لگا ہو۔ میں اپنے چچا کے ہر زیادتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور پھر وہ گھوڑا تو محمود کا تھا، میرا تو نہیں۔ میرا ہو بھی کیسے سکتا تھا وہ؟ نورسین اپنی جگہ منجمد کھڑی تھی، ساکت۔ وہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ خدشات میں گھر سے ذہن کو صاف کرنے کی جستجو کر رہی تھی اور ذہن صاف نہیں ہو رہا تھا۔ آوازیں بند نہیں ہو رہی تھیں، شور کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس کی ہر چیز پر اس کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور مجھے اس احساس سے، خیال سے شدید نفرت ہے۔ خوف اور وحشت کے عالم میں وہ عدم کے اس چہرے کو دیکھ رہی تھی جو یکایک ہی دھندلا ہوا تھا۔ محمود کی ہر شے قابل نفرت تھی، قابل حقارت تھی۔ محمود کی ہر شے واجب القتل تھی، واجب عداوت تھی۔ میں اپنی اس سزا سے کافی محظوظ ہوا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح تم ہو رہی ہو۔ بے خبری کے عالم میں عدم بن مراد ایک ایسی بات کہہ ڈالی تھی جس نے نورسین کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ وہ پتھرائی ہوئی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ عدم کی محمود سے نفرت بڑھ گئی تھی، بھڑکتی ہوئی اس آگ کی طرح تھی جو اس کے تنکوں سے بنے مکان کے قریب و جوار میں بڑی شدت سے بھڑک رہی تھی، چاروں طرف سے بھڑک رہی تھی، اور کسی بھی لمحے وہ اس گھر کو جلا کر راکھ کر سکتی تھی جسے وہ صبر و تحمل سے تعمیر کر رہی تھی۔ یا رب، تیری رحمت کا سوال۔ دل ہی دل میں اس نے شدت سے اس رازدان کو پکارا تھا جو اس کی نیت سے بخوبی واقف تھا۔ کیا ہوا؟ عدم نے اچانک سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ نورسین نے چہرے پر منڈلاتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو حتی الامکان سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا واقعی؟ ہاں، مان لیتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس رات نورسین باوجود کوشش کے بھی سو نہ سکی تھی۔ وہ روز ہی جامع کے مسافات میں گھومتے پھرتے تھے، ہلکی پھلکی باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی، پرکھنے کی ازسر نو کوشش کرتے تھے۔ مجسم خاموشی پگھلنے لگی تھی، اجنبیت کا لبادہ اترنے لگا تھا، نامانوس ماحول میں انسیت کے رنگ گھلنے لگے تھے۔ عدم نے نورسین کو قبول کیا تھا، نورسین نے عدم کو، اور یہ حقیقت کافی تھی انہیں محبت، عزت اور اہمیت کے ہر احساس سے سرشار کرنے کے لیے۔ مگر عدم کی اندرونی تلخی جب ایک لہجے کے لیے بھی عیاں ہوتی تو نورسین کا خون خشک ہو جاتا۔
محمود کا ذکر رنج و غم اذیت کے سوا کچھ نہ لاتا۔ حقیقت عیاں نہ ہو اس کی صدا تھی، ماضی مخفی رہے یہ اس کی دعا تھی۔ وہ روز اپنے رازق سے محبت مانگتی تھی، عزت مانگتی تھی اور شادی شدہ زندگی میں استحکام کی طلب رکھتی تھی، اور اسی لیے وہ عدم بن مراد کو اپنا پاسباں سمجھنے لگی تھی۔ خوف وحشت کے باوجود اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ وہ شوہر تھا اس کا، ہم سفر، شادی ہو چکی تھی اس سے۔ رب نے تو فرض کر دیا تھا اس پر کہ اگر وہ اس کے ساتھ اچھا ہے تو وہ اس رشتے کو نبھائے اور خوش اسلوبی سے نبھائے، اور وہ اس فرض کو نبھا رہی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ بھی عدم کا ساتھ دے، جب وہ ہنسے تو وہ بھی ہنسے، جب وہ مسکرائے تو وہ بھی مسکرائے، جب وہ بات کرے تو وہ بھی بولے، اور جب وہ سوال کرے تو وہ بھی جواب دے۔ وقت چاہیے تھا اسے خود کو اس روپ میں ڈھالنے کے لیے، اور اسے یہ وقت عطا کر دیا گیا تھا، اور وہ سنبھل رہی تھی خود کو، صبر تحمل سے اس کی زندگی گزار رہی تھی، احسن طریقے سے جسے اس نے سزا سمجھا تھا۔ تم اسم باس مسمع ہو، سیاہ دھاری سفید دھاری سے ابھی جدا نہ ہوئی تھی۔ دبر اس تاریکی میں لالٹین اٹھائے وہ عدم بن مراد کو فجر کی نماز کے لیے دروازے پر چھوڑنے آئی تھی، جب اس نے رک کر مدھم آواز میں کہا تھا، اور وہ سر اٹھائے حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ عدم کے عقب میں وسیع و عریض آسمان تھا، تاروں سے سجا ہوا، بے شمار نجوم کے مرکز میں ایک ہی چاند تھا۔ وہ دھرتی کے ہر کونے، ہر گلی، ہر کوچے میں اپنی نقرئی روشنی پھینک رہا تھا۔ نورسین کی نگاہ بے اختیار اسی چاند کی جانب اٹھی تھی۔ عدم نے لالٹین کا دیا بجھا دیا۔ ایک لحظ کے لیے اندھیرا ہوا اور پھر چاند کی نقرئی کرنیں اپنا اثر دکھانے لگی۔ نورسین، نور، چاند کا نور، چاندنی کی روشنی۔ وہ بے حد ادب و احترام سے جھک کر کہنے لگا تھا، تمہارا وجود میرے لیے تمہارے نام کی طرح ہے۔ میری زندگی تاریک تھی، میرا وجود تاریک تھا، میرے احساسات اور جذباتیت کی کوئی اہمیت نہ تھی، میری کوئی قدر، کوئی منزلت نہ تھی۔ میں ان اندھیروں میں بھٹک رہا تھا جو میرے اپنوں نے میرے لیے تیار کر رکھا تھا، اور پھر میری زندگی میں تم آ گئے۔ وہ ایک لحظے کو رکا۔ رات کے اس اندھیرے میں نورسین عدم بن مراد کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی شدت دیکھ سکتی تھی۔ اظہار محبت کے فن سے میں ناواقف ہوں، مگر میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں نورسین، میری زندگی میں تمہاری موجودگی اس چاند کی طرح ہے، اس نے اشارہ کر کے کہا، اور تم میرے لیے اتنی ہی اہم، اتنی ہی ضروری ہو جتنی کہ زمین والوں کے لیے یہ چاند۔ نورسین آنکھوں میں نمی لیے عدم بن مراد کی سرخ آنکھوں میں احساسات کی ان تحریروں کو پڑھنے لگی جو اس سے مخفی تھی۔ تمہارا شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے قبول کرنے کے لیے، اور مجھے محبت کی روشنی دان کرنے کے لیے۔ وہ سیدھا ہوا، مسکرایا اور دروازے کی چوکھٹ عبور کر گیا۔ نورسین اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا، نہ جانے کیوں وہ چاہ کر بھی خوش نہ ہو سکی تھی۔ ایک خوف، ایک خدشہ جو ننگی تلوار کی طرح سر پر لٹک رہا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے پلکیں جھپکیں، آنسو ٹوٹ کر گرے اور وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ محبت، عزت، احترام، یقین، اعتماد اور ایک گھر، سب عطا کر دیا گیا تھا اسے، سب، مگر ایک خدشہ، ایک خلش، ایک احساس، اذیت بھرے احساس کے ساتھ کہ اگر عدم کو علم ہو گیا تو زندگی میں پہلی بار میرے حصے میں محمود کی ٹھکرائی ہوئی شے نہیں آئی، اور نورسین نے احساس جرم میں مبتلا ہو کر کرب کے عالم میں آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کی آزمائش تو ختم ہو ہی نہیں تھی، وہ تو جیسے اب شروع ہوئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ عدم کی آواز نے ایک لحظ کے لیے جیسے ان کی تلخیات پر طاری جمود کو توڑا تو وہ اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلتے اس نے ہاتھ کے اشارے سے الوداع کیا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ اندر آ گئی۔ ذہن میں تصور کی سرزمین پر ایک بار پھر آندھی سی چلی۔ منفی خیالات مثبت خیال سے متصادم ہوئے، اور جو سچ تھا، حق تھا، وہ ایک بار پھر اس پر واضح ہوا تھا۔ عدم بن مراد کی سنگت میں اس نے فقط 17 دن گزارے تھے، اور وہ 17 دن گزشتہ 7 سالوں پر بھاری تھے۔ ایام کا سالوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا کہ وہ عزت، احترام اور سچی محبت کی جن ساعتوں پر مشتمل تھے وہ 7 سالوں میں کسی طور نہ سمائی تھی۔ عدم بن مراد کی قربت میں رہ کر ہی اسے محبت کی پہچان ہوئی تھی۔ محبت سے بڑھ کر عزت، احترام اور عہد کی پاسداری کا انکشاف ہوا تھا۔ عزت، احترام اور وعدوں کا پاس ہے تو محبت ہے، ورنہ سب خیال ہے، خواب ہے، سیراب ہے۔
محبت، احترام، چاہت، ان جذبوں سے تو جیسے وہ اب واقف ہوئی تھی بیوی کے روپ میں۔ اپنے شوہر کے ایک ایک جذبے کی حقدار ٹھہر کر اسے اب احساس ہوا تھا کہ نکاح کے 2 بولوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور رب کائنات کو گواہ بنا کر جب وہ لوگ ایک ہوتے ہیں تو اس کی رحمت سے زندگی آسودہ اور خوشحال کیسے ہوتی ہے۔ اسے تو یہی لگا کرتا تھا کہ وہ خوش نہیں رہ پائے گی، اسے تو یہ لگا کرتا تھا کہ وہ سزا کا انتجاب کر بیٹھی ہے، مگر یہ زندگی غم تو ہرگز نہ تھی، یہ محبت سزا تو ہرگز نہ تھی۔ بستر کی چادر درست کرتے، کھڑکی کے پردوں کو ڈوروں میں باندھتے، میز پوش کو جھاڑتے، برتنوں کو الماری میں ترتیب سے رکھتے ہوئے وہ سوچ اور خیالوں میں اتنی گم تھی کہ بیرونی دروازے کی دستک اس کی سوچ پر طاری اس جمود کو توڑ ہی نہ سکی تھی جس نے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اسے اطراف سے یکسر بے نیاز کر دیا تھا۔ دستک تیز ہوئی تو آواز بھی بلند ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا ظرف چھوٹ کر زمین پر گرتے ہی چھلانگے سے ٹوٹا تھا۔ والد! نورسین کا سانس رک گیا، وہ پتھر ہو گئے۔ دروازہ کھولو نورسین! وہ اکلاہٹ کا شکار ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ نورسین! والد دروازہ پیٹ رہے تھے۔ شدید غصے کے عالم میں وہ جیسے لکڑی کے پھاٹک کو توڑ دینا چاہتے تھے۔ ہمت مجتمع کر کے وہ نہ جانے کیسے دروازے تک پہنچی تھی، اور پھر نہ جانے کیسے اس نے کپکپاتی انگلیوں سے کنڈی ہٹائی تھی۔ دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ باہر کا منظر یکایک ہی واضح ہوا تھا۔ سامنے اس کے والد کھڑے تھے، عقب میں ان کے ملازمین تھے، اور ان کے وسط میں کہیں محمود انسی موجود تھا۔ نورسین کا دل بیٹھنے لگا، اس کی روح کانپنے لگی۔ والد نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا، اس کا ماتھا چوم کر، اس کا ہاتھ پکڑ کر جیسے اس کی خیریت جاننے کی کوشش کی، اور وہ ہکا بکا ساکھ سی کھڑی ان کا چہرہ تکنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں جو خون اترا ہوا تھا وہ اسے لہولہان کر رہا تھا، ان کے سخت تاثرات کی جو تپش تھی وہ اسے جھلسا رہی تھی۔ زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اس دھوکے باز، مکار انسان کو۔ نورسین نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نے ساتھ نہ دیا۔ والد نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ بستی کے لوگوں کے ہجوم کو چیرتے وہ اسے اس چھوٹے سے غریب خانے سے دور لے جانے لگے جو اس کے لیے سکون قلب کا ایک امن مرکز تھا، ایک پناہ گاہ جو اس ماضی کی آندھیوں سے محفوظ رکھتی تھی، جو اسے خوبصورت مستقبل کی خوابیدہ حکایتوں کو نغموں میں ڈھال کر سناتی تھی۔ وہ گھر، مقام، پناہ گاہ، وہ اس کے لیے ایک ثانیے میں دھندلا گئی تھی۔ وہ اب اپنے گھر کے ادکھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنے والد کے آدمیوں کو اس گھر میں بے رحمی سے گھستے اور اس میں توڑ پھوڑ کرتا دیکھ رہی تھی۔ پوری دنیا یکایک ہی اس کے لیے تاریک ہوئی تھی، ہر آواز بند ہوئی، ہر خیال جامد ہوا، اور وہ صدمے کی کیفیت میں گھوڑے گاڑی تک پہنچتے پہنچتے زمین پر ڈھہ گئی۔ سب ختم ہونے کو تھا، سب بدل جانے کو تھا، اب کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ وہ ایک بار پھر برکان کے جنگل میں تنہا کھڑی رہ جائے گی، وہ ایک بار پھر بھی ماضی کی چھوٹی بڑی ہر غلطی، ہر غیر درست فیصلے کی زنجیروں میں باندھ دی جائے گی۔ سزا، اوز! اس نے گھوڑا گاڑی میں سوار ہوتے ہی کرب کے عالم میں آنکھیں میچ لی تھیں۔ کھلا! والد نے عجیب بات کہہ دی تھی، ہلا دینے والی، لرزا دینے والی۔ لمحوں میں سب بدلا تھا، سب بکھرا تھا، اور وہ ساکت و جامد اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی رضا، اس کی رغبت جانے بغیر والد اتنی بڑی بات سوچ بھی کیسے سکتے تھے، اتنا بڑا فیصلہ کر بھی کیسے سکتے تھے؟ وہ اس سے وہ گھر چھین لینا چاہتے تھے جس نے اسے دکھ و عالم کے بارشوں میں پناہ دی تھی، وہ اس سے وہ مکان لے لینا چاہتے تھے جو محبت کے ستونوں پر ایستادہ ہوا تھا، جو ماضی کی تلخیوں سے اسے محظوظ رکھتا تھا۔ والد ایسا کیسا کر سکتے تھے، کیسے سوچ سکتے تھے؟ وہ ایسا نہ ہونے دے گی، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ میں عدم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں والد، مجھے طلاق نہیں چاہیے، ہمت مجتمع کر کے اس نے کہہ دیا تھا۔ والد کو سکتہ سا ہوا تھا ایک لہجے کے لیے، انہوں نے نورسین کو بے یقینی سے دیکھا، یوں جیسے وہ اپنی نازک والی بیٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں، یوں جیسے وہ اسے جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ کیا یہ وہی نورسین تھی، ان کی بیٹی، ان کا خون، ان کی لخت جگر، جس نے اس گھر میں آسائش کا ہر رنگ، ہر بہار، ہر انعام دیکھا تھا، جس کی میز انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں سے سجی رہتی تھی، جس کے ہر کام کے لیے ہم وقت ملازم مستعد رہتے تھے؟ کیا یہ وہی نورسین تھی؟ مگر ان کی نورسین تو ایسی ہرگز نہ تھی، ان کی نورسین تو اس گھر سے 25 دن پہلے رخصت ہو کر جا چکی تھی، اب جو سامنے کھڑی تھی وہ تو کوئی اور تھی۔
تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے جانے دے والد، مجھے اپنے گھر جانے دے۔ وہ عدم مراد کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے لیے ان کے سامنے ڈٹ گئی تھی۔ کیا وہ جگہ گھر کہلانے کے لائق بھی ہے نورسین؟ انہوں نے کرب کے عالم میں اسے کندھوں سے تھام کر پوچھا تھا۔ والد اندر سے کٹ کر رہ گئے۔ یہ میری غلطی ہے، میں نے تمہیں عدم سے شادی پر مجبور کیا، میں نے تمہیں تپتی ہوئی ساکھ میں جھونک دیا، میں نے اس کے خاندانی جار و حشم کو دیکھا مگر اسے نہ دیکھا، اس کے کردار کو نہ دیکھا، اس کی شخصیت کو نہ دیکھا۔ میں نے تم پر ظلم کیا نورسین، میں نے تم پر ظلم کیا۔ ایسا نہیں ہے والد، اس نے نمنماک آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے روکا۔ عدم سے شادی میرا فیصلہ تھا، میرا ذاتی، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اگر میں اس سے شادی نہ کرنا چاہتی تو آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ پھر بھی نورسین، تم اس طرح کیسے رہو گی اس گھر میں؟ والد، یاد ہے آپ کہا کرتے تھے کہ لڑکیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کے گھر اپنے حصے کا رزق خود لے کر جاتی ہے۔ ایک لحظ کے لیے امجاد تختی چپ ہوئے تھے۔ یہ میرے حصے کا رزق تھا جو میں اس گھر سے اپنے ساتھ وہاں لے جا چکی ہوں۔ کوئی بھی انسان مجھ سے میرا رزق نہیں چھین سکتا جو اللہ نے میرے حصے میں لکھ دیا ہے، اور میں اس میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ نورسین، وہ ایک اچھا انسان ہے والد، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میرے لیے یہ احساس ہر آسائش سے بڑھ کر ہے۔ اچھا انسان؟ دھوکے باز مکار ہے وہ تو اپنے چچا کے ساتھ بھی دھوکہ کرتا رہا۔ وہ پھر کر بولتے تھے، ساری غلطی عدم کی تھی، سارا قصور عدم کا تھا، انہوں نے بھی اذیت جھیلی تھی، انہوں نے بھی دھوکہ کھایا تھا۔ والد انزی صاحب کی زبان بول رہے تھے، جب بولے چپ ہوئے تو نورسین نے سر اٹھایا۔ میں نے عدم میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اس نے پورے وثوق، پورے یقین سے ایک ایک لفظ اطمینان سے ادا کیا تھا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں والد، مگر میں ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گا۔ یا تو وہ کسی اچھی جگہ تمہاری رہائش کا بندوبست کرے یا پھر تمہیں طلاق دے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی عدم کے نام خط لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ کے لیے ایسا مت کریں، کوئی شرط نہ رکھیں، میں آپ کی منت کرتی ہوں، آپ مجھے جانے دیں۔ مگر والد نے ایک لفظ نہ سنا اور خط لکھ کر عدم کو بھجوا دیا۔ اگلے چند دن اور راتیں نورسین کے لیے بے حد مشکل تھی۔ ایک ایک لمحہ جیسے اس نے انتظار کی سولی پر لٹک کر گزارا تھا۔ والد نے جواب کے لیے عدم کو ایک ہفتے کی مہلت دی تھی، اور اب ہفتہ گزرنے کو تھا، مگر عدم کی طرف سے امجاد فتحی کے مطالبات کا کوئی جواب موصول نہ ہوا تھا۔ اسے تمہاری پرواہ نہیں، ہرگز پرواہ نہیں، والد ہر روز اسے جتاتے تھے، اور وہ خاموشی سے سن کر مجرموں کی طرح سر جھکا لیتی تھی۔ سندھو سائے روز چکر لگا رہی تھی۔ تخلیہ میں اس کی طنزیہ نگاہیں اور معنی خیز مسکراہٹیں نورسین کو اندر تک چلنی کر دیتی تھی، جبکہ والدین کے سامنے اسے خود سے لپٹا کر آنسو بہاتی تھی، شادی کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کر کے اپنی بہن ہونے کا حق جتاتی تھی، مگر غیر موجودگی میں وہ لفظوں کے زہریلے نشے چھوڑنے سے باز نہ رہتی تھی۔ میں نے کہا تھا، تم پچھتاؤ گی، بہت پچھتاؤ گی، تم نے پچھتاوا چنا ہے۔ اور نورسین چپ سادھ لیتی، کہتی بھی تو کیا، اس نے تو ویسے بھی سندس کو جواب دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ 7 دن تو اس نے جیسے تیسے گزار لیے تھے، مگر 8ویں دن جب والد نے قاضی سے ملاقات کا حتمی فیصلہ سنایا تو نورسین کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ والد، ایسا نہ کریں، وہ ایک بار پھر ان کے سامنے گڑ گڑائی تھی۔ اس منحوس کو تمہاری پرواہ تک نہیں، اور تم اس کی خاطر رو رہی ہو۔ نورسین کو روتا دیکھ کر وہ اس پر چلا اٹھے تھے۔ 7 دن گزر چکے ہیں، اس نے پلٹ کر تمہاری خبر تک نہ لی، میرے خط کا جواب تک نہ دیا، اور تم اس کے لیے رو رہی ہو، اس غیر ذمہ دار انسان کے لیے۔ آپ بس مجھے جانے دیں، اس نے منت کی، مجھے طلاق نہیں چاہیے والد، رب کے لیے میری بات مان لیں۔ والدہ پریشان کھڑی تھی، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا بیٹی کا ساتھ دے یا شوہر کا۔ ہم خلا کے لیے ابھی اور اسی وقت قاضی کے پاس جا رہے ہیں، والد تحکم سے کہہ اٹھ گئے تھے۔ میں دارالقضا میں قاضی سے صاف صاف کہہ دوں گی، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ عقب میں وہ چلا اٹھی۔ والد کے قدموں کی حرکت تھم گئی تھی، مٹھیاں بھیج کر وہ غصے کے عالم میں پلٹ کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ چٹانوں کی سی مضبوطی لیے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے پہلی بار والد کو اپنی ہمت دکھائی تھی، اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، اگر مجھے اس میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا تو میں اس سے طلاق نہیں لوں گی۔ مجھے کم از کم اللہ کے ساتھ تو مخلص ہو جانے دیں والد۔ مجلس میں یکایک خاموشی چھا گئی، اتنی خاموشی کہ نورسین خائف ہو گئی۔
پریشان ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر والد کو دیکھا تھا۔ وہ ساخت تھے، جیسے ہر دلیل، ہر حجت دم توڑ گئی ہو، جیسے انکار کی، اصرار کی مزید کوئی گنجائش ہی نہ رہی ہو۔ مگر انا کے وہ بھی پکے تھے۔ ناراضگی سے مڑ کر گئے تو اس شب واپس نہ آئے۔ البتہ ملازم کے ذریعے اسے پیغام بھجوا دیا گیا کہ وہ اپنے گھر جا سکتی ہے، مگر وہ کیسے جاتی؟ یوں والد کو خفا کر کے خوشی اور غم دو کشتیوں پر ایک ساتھ پاؤں کیسے دھرتی؟ اس نے صبح تک ان کا انتظار کیا، پر وہ نہ آئے۔ ظہر سے عصر اور پھر مغرب تک وہ سارا دن والد کے انتظار میں بے قراری سے صحن کے چکر کاٹتی رہی، مگر نہ انہوں نے آنا تھا نہ وہ آئے۔ اتنی ناراضگی صرف اس لیے کہ وہ اپنے حق کے لیے بولی تھی، ڈٹ گئی تھی، اس لیے کہ اس نے اپنا گھر بچانے کی جستجو کی تھی۔ والد کے لیے یہ سب عام کیوں تھا، آسان کیوں تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک امیر تاجر تھے، جس کی بیٹی کو اپنانے کے لیے کوئی بھی دولت مند شخص بخوشی راضی ہو سکتا تھا۔ مگر اس کے جذبات کا کیا، احساسات کا کیا؟ اسے اپنے والد کی فطرت کا علم تھا، ان کے غصہ، انا کی سختیوں سے واقف تھی۔ اب شاید وہ اس گھر میں نہ آ سکے، کبھی نہ آ سکے۔ یہ بھی سزا تھی، سزا کا ہی ایک روپ۔ صبر نورسین، صبر۔ اگلے دن صبح کے پر نور اجالے میں ماں سے مل کر وہ نازک کندھوں پر بھاری بوجھ سہارے گھر سے چلی گئی تھی۔